الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم آقا تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، یاسین تو قرآن میں تیرا نام و لقب ہے، اور والفجر کا مطلب آقا تیرے چہرے کی زیارت، تیرے چہرے کی تلاوت، تیرے چہرے کی کتابت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے، اور میں ظلم کے چہرے کو ایک دن نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہیں اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ اور یا رسول اللہ، ہم سنیوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ صبح و شام لکھتے ہیں، آپ کو محسن، آپ کو دلبر، آپ کو گلفام لکھتے ہیں، ہم ہاتھوں پر، کتابوں پر، درختوں پر، دیواروں پر، جہاں لکھیں ہم جب لکھیں یا رسول اللہ آپ ہی کا نام لکھتے ہیں، یا رسول اللہ جہاں لکھ دیں اب تک اترتے ہیں یہاں خوشبو کے قافلے، یا رسول اللہ ایک بار لے دیا تھا، ایک بار لکھ دیا تھا آپ کا نام جس جگہ، اور یا رسول اللہ آپ بول اٹھیں تو لفظ خوشبو، یا رسول اللہ آپ بول اٹھیں تو لفظ خوشبو، آپ سوچ لیں تو خیال خوشبو، آپ کے تکلم سے بن جاتا ہے سوال خوشبو، جواب خوشبو، اور یا رسول اللہ خیال تیرا، یا رسول اللہ خیال تیرا ہے سانس جیسا، جو یہ نہ آئے تو مر نہ جاؤں۔ سامعین محترم، یہ بات کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ جب سے ربیع الاول کا چاند نظر آیا، بالخصوص سنی، اور ان سنیوں میں بالخصوص بریلوی جو سونے محبوب کے غلام ہیں، چاند دیکھنے سے لے کر اب تک وہ خاموشی سے بیٹھے نہیں، اپنے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، گلی کوچاؤ بازار میں، جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ایبیلٹی اور اپنے کمال کے مطابق انہوں نے سونے محبوب علیہ السلام کے میلاد پاک کے ڈنکے بجائے۔ جو نقیب تھا اس نے نقابت کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے، جو ثنا خاں تھا اس نے گلی گلی اپنے اپنے انداز میں سونے محبوب کی نعتیں پڑھ کر، جو قاری قرآن تھا، جو اس کے نشیب و فراز سے واقف تھا، اسے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ پتا تھا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن محمد عربی کا شان ہے۔ اب یہ کمال کبھی کسی کے نصیب میں، کبھی کسی کے نصیب میں، آج یہ سعادت شاہ صاحبان کو ملی، ہمارے ساجد بھائی، ان کے اہل خانہ، ان کے رفقا، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، احترام کرنے والے، کہ انہوں نے سونے محبوب علیہ السلام کا میلاد منایا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ آئے، بلکہ میں خاص جملہ کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے آپ کو بلایا۔ آپ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ اسلام پور سے لے کر مبارک پور تک یہ دیہاتی ایریا ہے، کوئی اتنا جو ہے وہ شہر نہیں ہے، تو یہاں پر ہر قسم کا بندہ رہتا ہے، ایجوکیٹڈ بھی، نان ایجوکیٹڈ بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، پرو پنچایت میں بیٹھنے والا بھی، اور اچھے اچھے انگلش میڈیم سکولوں کے اندر پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے والا بھی۔ تو اسے یہ بات روز روشن کی طرح پتا ہوگی
کہ جب کسی کے بیٹے کی شادی ہو تو ہر ایک کو نہ تو بارات کا کارڈ دیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہ ولیمے کا کارڈ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی کیٹیگری ہے جو ہر برادری نے اپنے اپنے انداز میں بنا دی ہیں۔ اب توجہ کر کے بتانا کہ جب آپ کے بچے کی شادی ہو ہم ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو پوری کائنات عالم میں لولا کا لما اظہرت الربوبیہ کا مصداق ہو، جس کے بارے میں رب کعبہ نے کہا ہو کہ محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو میں رب اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ تو توجہ کرنا کہ جس رب کی ربوبیت کا پتہ لگا ہمیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اس مالک کے محبوب کے ذکر کی محفل ہو اور اللہ ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت دے دے، یہ ہو سکتا نہیں۔ تو بعض وہ خاص لوگ ہیں جنہیں میرے محبوب کے میلاد میں منایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اب توجہ کریں گے، میرا موضوع بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ یکم ربیع الاول سے لے کر اب تک آپ نے سینکڑوں خطیب سنے ہوں گے، ہر ایک کا انداز اپنا ہوگا، ہر ایک نے میلاد پر دلائل دیے ہوں گے، ہر ایک نے میلاد کی حیثیت اور اس کے مقام کو آپ پر واضح کیا ہوگا۔ آپ پھر بھی کچھ سمجھ چکے ہوں گے، کچھ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہوں گی جو آپ اپنے علماء سے پوچھتے ہوں گے کہ ہمیں شاہ صاحبان یہ تو بتائیے گا کہ سونے محبوب کا میلاد ہے کیا؟ یہ سوال آج تک ہے ہمارے ذہنوں میں، اسے پرائے بھی پوچھتے ہیں اور اسے اپنے بھی پوچھتے ہیں۔ اب آپ کا مبارک پور ہو یا اسلام پور، آپ کا بصیرہ اڈا ہو یا بستی ملوک، آپ کا پل دوا ہو یا لودھرا، آپ کا لودھرا ہو یا ریاست بھاولپور، آپ کے ہر علاقے کے اندر ایک رواج ہے، ایک عادت ہے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو بیٹا، اب اس کی خالائیں، اس کی چاچیاں، اس کی پھوپیاں ساری کی ساری اس بچے کے قریب اکٹھی ہو جاتی ہیں نا۔ اب جب وہ اکٹھی ہوتی نا، بچے کو گود میں اٹھا کے نا، ایک اس کی انگلی پکڑ کے کہتی ہے کہ دیکھ اس کی انگلی بالکل ایسی نہیں جیسے اس کے دادا کی تھی۔ اگر کوئی سرائکی لینگویج ہے میری بات کی تائید کرے گا، اردو لینگویج ہے میری بات کی تائید کرے گا، ہر برادری کے اندر ایہو رواج ہے، انگل پکڑ کے آدھن ہاڑی دیکھنا ان دی انگل بالکل ایویں نہیں جی میں ڈاڈے دی انگلیاں ہن۔ دوسری کی طرف کر کہتی ہے ارے اس کی آنکھ تو دیکھ، اس کی آنکھیں بالکل ایسی نہیں جیسے اس کے نانا کی تھیں۔ اب جس سے انہیں محبت تھی، جس سے جو گزر گئے، جس سے محبت تھی، بچہ ایک ہے، اس کے تمام فگرز کو، چاہے وہ فنگرز ہے، چاہے وہ آئیز ہیں، چاہے وہ ماتھا، چاہے وہ بال، کوئی بھی چیز ہے وہ اس سے ملاتی ہے جس سے انہیں پیار تھا۔ اب یقین کیجئے گا یہ جو ملانے والی مماثلت ہے نا، یہ فقط میرے بریلوی مسلک میں نہیں ہے، یہ دیوبندی مسلک میں بھی ہے، یہ اہل حدیث مسلک میں بھی ہے۔ اب جن سے ان کو پیار تھا وہ انگلیاں ملا رہے ہیں، آنکھیں ملا رہے ہیں، ٹھوڑی ملا رہے ہیں، ماتھا ملا رہے ہیں، سینہ ملا رہے ہیں، رنگت ملا رہے ہیں، سب کچھ ملا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے بھیجا نا محبوب کو، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبوب کو، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں واحد ہستی تھی جو اللہ کی محبوب تھی۔ رب نے کہا محبوب یہ ملاتے اپنے پیاروں سے، اب تجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تیرے سینے سے لے کر مدینے تک، تیری انگلی سے لے کر آنکھوں تک، تیرے بال مبارک سے لے کر ناخن مقدس تک، تیرے چلنے سے لے کر پھرنے تک، تیرے اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، تیرے بولنے سے لے کر میں نے استراحت فرمانے تک، میں ہر چیز کا بیان 30 پاروں کے قرآن میں فرماؤں گا۔ اب علماء حفاظ تشریف فرما ہیں، آپ اس قرآن سے جب سوال کریں گے نا، قرآن سب سے پہلے محمد کا نام بتا، قرآن کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کہیں گے قرآن نبی کا شان بتا، قرآن کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کہیں گے قرآن نبی کا سینہ بتا، قرآن کہے گا الم نشرح لک صدرک، آپ کہیں گے قرآن نبی کا مدینہ بتا، قرآن کہے گا لا اقسم بہذا البلد، آپ کہیں گے قرآن نبی کی آنکھیں بتا، قرآن کہے گا ما زاغ البصر وما طغى، آپ کہیں گے قرآن نبی کا امامہ بتا، قرآن کہے گا طٰہٰ، آپ کہیں گے قرآن نبی کی چادر و کملی بتا، قرآن کہے گا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یعنی کہ نبی کی انگلی
مبارک سے لے کر آنکھ مبارک تک ہر چیز کا ذکر اللہ کا قرآن فرما دے گا۔ اب آپ کا موضوع جسے آپ پوچھتے ہیں کہ جی یہ میلاد کیا ہے، شاہ صاحب نے میلاد کی کس وجہ سے کی؟ اب مجھے نہیں معلوم، آپ کے پوری پٹی پر جہاں تک آپ چلتے چلے جائیں گے نا، کئی میلاد کے معنی